آج ہم سلطنت روم کی تاریخ کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی ذرائع ہیں جو اس اہم سلطنت کے بننے، پھر اس کے عروج اور آخر میں اس کے ختم ہونے کی کہانی بتاتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہم مل کر سمجھیں کہ اناطولیہ کے بیچوں بیچ یہ طاقت کیسے ابھری، کیسے اپنی بلندی پر پہنچی، جی، اور پھر وہ کیا وجوہات تھیں جو اس کے زوال کا باعث بنی۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سلطنت روم کوئی یوں سمجھیں الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ اناطولیہ کی شناخت اور تاریخ کا ایک بہت گہرا حصہ ہے۔ تو یہ جاننا اہم ہے کہ یہ کیسے بنی اور اس کے اثرات کیا ہوئے، نہ صرف اس وقت بلکہ بعد میں آنے والی سلطنتوں پر بھی۔ ٹھیک، تو کہانی شروع کرتے ہیں 11ویں صدی کے آخر سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سن 1077 کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ جی، سلیمان بن قتلمش ایک سلجوقی شہزادے تھے۔ انہوں نے جو عظیم سلجوقی سلطنت تھی جس کا مرکز ایران، وسطی ایشیا میں تھا، اس سے ایک طرح کی علیحدگی اختیار کر لی۔ ہاں، ایک طرح سے خود مختاری کا اعلان تھا۔ بالکل، اور اناطولیہ میں اپنی حکومت قائم کی جسے ہم سلطنت روم کہتے ہیں۔ تو کیا یہ علیحدگی اچانک ہو گئی یا اس کے پیچھے کوئی لمبی کہانی تھی؟ نہیں، دیکھیں، یہ اچانک نہیں تھا۔ اصل میں عظیم سلجوقی سلطنت بہت پھیل چکی تھی اور مرکز کی گرفت ظاہر دور کے علاقوں پر کمزور ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ سلیمان جو خود سلجوقی خاندان کے تھے، انہوں نے اناطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف کافی کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ اچھا، تو یہیں سے اناطولیہ میں ایک مستقل ترک ریاست کی بنیاد پڑی۔ بالکل۔ اور انہوں نے پہلا دارالحکومت نقیہ کو بنایا، آج کل کا ایزنک شہر ترکی میں۔ جی، یہ جگہ تو بازنطینی سلطنت کے کافی پاس تھی۔ ہاں، بالکل سرحد پر ہی تھا۔ پھر بعد میں دارالحکومت کونیا لے گئے۔ اس تبدیلی کی کیا وجہ تھی؟ کیا اہمیت تھی اس کی؟ دیکھیں، نقیہ کا انتخاب شروع میں شاید اس لیے تھا کہ وہ بازنطینی علاقے کے قریب تھا، فتوحات وہیں ہو رہی تھیں۔ ٹھیک۔ لیکن یہ جگہ محفوظ نہیں تھی۔ جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو صلیبیوں اور بازنطینیوں نے مل کر نقیہ پر قبضہ کر لیا۔ اوہ، اچھا۔ اس کے بعد دارالحکومت کونیا منتقل کرنا پڑا، اور یہ ایک بہت سوچا سمجھا قدم تھا۔ کیسے؟ کونیا اناطولیہ کے بالکل وسط میں ہے، زیادہ محفوظ ہے، اور وہاں سے پوری سلطنت کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان تھا۔ یہ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ اب سلطنت صرف سرحدی لڑائیوں پر نہیں بلکہ اناطولیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ اور لگتا ہے کونیا آنے کے بعد سلطنت نے واقعی پر پھیلائے۔ جی بالکل۔ ذرائع کہتے ہیں 12ویں صدی کا آخر اور 13ویں صدی کا شروع، یہ اس سلطنت کا سنہری دور تھا۔ ہاں، یہ عروج کا زمانہ تھا۔ اس دوران کافی کامیابیاں ملیں، خاص طور پہ وہ جو بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے ساحلوں پر بیزنٹینیوں کی بندرگاہیں تھیں وہ چھین لیں۔ جی، جیسے انطالیہ اور سنوب۔ یہ صرف زمین جیتنا تو نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بندرگاہیں یوں سمجھیں اس زمانے کے تجارتی سپر ہائی ویز کے گیٹ ویز تھے۔ اچھا۔ ان پر قبضے کا مطلب تھا کہ سلطنت روم کو بین الاقوامی سمندری تجارت تک سیدھی رسائی مل گئی۔ مشرق سے مال آ رہا ہے، مغرب کو جا رہا ہے، سب ان بندرگاہوں سے گزرے گا۔ اس سے معیشت کو آپ سوچیں کتنا فائدہ ہوا ہوگا۔ بے پناہ فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ صرف فوجی نہیں، یہ معاشی طاقت بننے کی طرف بڑا قدم تھا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشرق کی طرف بھی سلطنت پھیلی، جھیل وان تک پہنچ گئی۔ جی ہاں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ جھیل وان تک پہنچنے کا مطلب تھا کہ مشرقی اناطولیہ پر بھی ان کا اثر بڑھ گیا۔ یہ علاقہ اہم تھا، یہاں دوسری ثقافتیں تھیں، چھوٹی ریاستیں تھیں۔ ٹھیک۔ تو ان علاقوں پر کنٹرول سے مشرقی سرحدیں محفوظ ہوئیں اور وہاں کے وسائل تک بھی شاید رسائی ملی۔ یعنی سلطنت ہر طرف پھیل رہی تھی۔ بالکل، ایک کثیر الجہتی پالیسی تھی، صرف مغرب پر نظر نہیں تھی۔ اچھا، معیشت کی بات چل رہی تھی تو ذرائع میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، کاروان سرائے۔ انہوں نے تجارت کے لیے ان کا ایک پورا نظام بنایا تھا۔ ہاں، یہ تو کمال کی چیز تھی۔ یہ کیا تھا؟ کیسے کام کرتا تھا؟ آپ تصور کریں، ایران سے، وسطی ایشیا سے مہنگا سامان، ریشم، مسالے لے کر قافلے سینکڑوں میل چل کے اناطولیہ آ رہے ہیں۔ راستے تو خطرناک ہوں گے۔ بہت۔ تو سلجوق کی سلاطین نے کیا کیا؟ ان راستوں پر تقریباً ہر 30-40 کلومیٹر پر مضبوط سرائیں بنوائیں، قلعے جیسی۔ اچھا۔ انہیں کاروان سرائے کہتے تھے۔
یہاں تاجر، ان کے جانور، ان کا مال رات کو محفوظ رہ سکتے تھے۔ کھانے پینے، چارے، مرمت، سب سہولتیں ہوتی تھیں۔ یہ تو جیسے آج کل کے موٹر وے سروس ایریاز ہیں، بس زیادہ محفوظ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ نظام تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ اس سے تجارت نہ صرف محفوظ ہوئی بلکہ بہت تیز بھی ہو گئی۔ تاجروں کو پتا تھا کہ اگلی منزل پر ٹھکانہ مل جائے گا۔ تو اناتولیا ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا؟ جی، مشرق اور مغرب کے درمیان ایک اہم کڑی، اور ذرائع خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جنویشی تاجروں کا۔ ہاں، جنوے کے تاجر، ان کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے۔ ان کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ یہ کتنے اہم تھے؟ بہت اہم تھے۔ جنوا اس وقت یورپ کی بڑی باہری اور معاشی طاقت تھی۔ صحیح۔ ان کے ساتھ معاہدوں کا مطلب تھا کہ سلطنت روم یورپ کی منڈیوں سے جڑ گئی۔ جنویشی تاجر یہاں سے سامان یورپ لے جاتے، وہاں کا لاتے۔ تو دونوں طرف تجارت ہوئی؟ جی ہاں، اس سے سلطنت کو ٹیکس بھی ملتا تھا اور مقامی معاشیت بھی چلتی تھی۔ یہی بڑھتی ہوئی دولت تھی جس سے وہ مضبوط فوج رکھ سکے، شاندار عمارتیں بنوا سکیں۔ اور دوسری ترک ریاستوں کو بھی قابو کیا؟ بالکل۔ اناتولیا میں اس وقت اور بھی چھوٹی ترک ریاستیں تھیں، جیسے دانشمند، منگوجک، آرتھک وغیرہ۔ سلطنت روم میں اپنی طاقت اور دولت سے ان میں سے اکثر کو یا تو فتح کر لیا یا اپنا ماتحت بنا لیا۔ تو 13ویں صدی کے شروع تک اناتولیا کا بڑا حصہ ان کے پاس آ گیا؟ جی، کافی حد تک سلجوقی پرچم تلے متحد ہو چکا تھا۔ تو یہ تو عروج ہی عروج تھا، لیکن ظاہر ہے چیلنجز بھی ہوں گے۔ یقیناً تھے۔ ذرائع میں صلیبی جنگوں کا ذکر ہے۔ ہاں، صلیبی جنگیں ایک مسلسل چیلنج تھیں۔ پہلی جنگ میں تو نکیا بھی ہاتھ سے گیا۔ او ہاں، شروع میں بات ہوئی تھی۔ بعد میں بھی انہیں مغربی حملہ وروں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اگرچہ سلجوکیوں نے انہیں کئی بار ہرایا بھی، لیکن یہ جنگیں وسائل پر بوجھ تو تھیں ہی۔ لیکن شاید یہ وہ چیلنج نہیں تھا جو سلطنت کے زوال کی اصل وجہ بنا۔ تو پھر اصل دھچکا کہاں سے آیا؟ اصل اور فیصلہ کن دھچکا مشرق سے آیا، منگول۔ منگول؟ چنگیز خان کے جانشین؟ جی ہاں، 13ویں صدی کے وسط میں وہ ایک ناقابل یقین قوت بن چکے تھے۔ وسطی ایشیا، ایران، سب کو روندتے ہوئے اب ان کی نظریں اناتولیا پر تھیں۔ اور یہاں ذرائع ایک جنگ کا خاص ذکر کرتے ہیں، 1243 کوسا داغ کی جنگ۔ ہاں، کوسا داغ۔ کیا ہوا اس جنگ میں؟ یہ سلطنت روم کے لیے تباہ کن شکست تھی۔ سلطان غیاث الدین کھائی خسرو دوم نے فوج تو بڑی جمع کی، لیکن منگولوں کی جنگی حکمت عملی کے سامنے ٹک نہ سکی۔ جی، اور شاید کچھ اندرونی مسائل بھی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلجوکی فوج بری طرح ہار گئی۔ یہ صرف ایک ہار نہیں تھی، اس نے سلطنت کی کمر توڑ دی۔ اس شکست کے فوراً بعد کیا ہوا؟ فوراً یہ ہوا کہ سلطنت روم اپنی آزادی کھو بیٹھی۔ وہ منگولوں کی الخانی سلطنت کے باجگزار بن گئے۔ الخانی سلطنت؟ جی، یہ ایران، عراق وغیرہ پر مشتمل تھی، چنگیز خان کی سلطنت کا حصہ تھی۔ اب سلجوکی سلطان خود مختار نہیں رہے۔ مطلب؟ انہیں انہیں الخانی حکمرانوں کو بھاری ٹیکس دینا پڑتا تھا، ان کے حکم ماننے پڑتے تھے۔ اکثر سلطان بھی ان کی مرضی سے بنتے اور ہٹائے جاتے تھے۔ اوہو، تو عملی طور پر سلطنت منگولوں کے قبضے میں چلی گئی؟ بالکل، عملی طور پر یہی ہوا۔ تو کیا سلطنت اسی وقت ختم ہو گئی؟ نہیں، نام اور ڈھانچہ تو چلتا رہا تقریباً اگلے 60-70 سال تک۔ لیکن وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ یہ دور اندرونی جھگڑوں، سازشوں، تخت کی لڑائیوں اور منگول مداخلت کا تھا۔ سلطان آتے جاتے رہے، اصل طاقت الخانی نمائندوں کے پاس تھی۔ معیشت کا کیا بنا؟ کمزور ہوتی گئی، بھاری ٹیکس دینے پڑتے تھے اور منگولوں کی موجودگی سے تجارت بھی متاثر ہوئی ہوگی۔ اور پھر آخرکار؟ ذرائع بتاتے ہیں 1308 عیسوی میں آخری سلطان مسعود دوم کا قتل ہو گیا۔ جی ہاں، مسعود دوم کی موت کو ہی عام طور پر سلطنت روم کا مؤثر خاتمہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سلطان نہیں آیا؟ کوئی ایسا متفقہ حکمراں نہیں آیا جو بکھری ہوئی سلطنت کو سنبھال سکے۔ مرکزی حکومت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ تو سلطنت کے اس طرح ختم ہونے کے بعد اناتولیا کا نقشہ کیسا بنا؟ 4 ریاستوں یا عمارتوں میں بٹ گئے۔ انہیں بیلکس کہا جاتا ہے؟ جی، بیلک۔ ہر بیلک پر ایک مقامی ترک سردار یا خاندان کی حکومت تھی۔ یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے اور منگولوں کو بھی جواب دہ تھے۔ تو اناتولیا پھر سے ٹکڑوں میں بٹ گیا؟ ہاں، سیاسی طور پر منتشر ہو گیا۔ یہ تو ایک طرح سے انتشار کا دور لگتا ہے، لیکن یہیں سے ایک نئی کہانی بھی شروع ہوتی ہے نا؟ بالکل، اور یہی شاید سلطنت روم کے ورثے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ انہی درجنوں بیلکوں میں سے ایک چھوٹی سی بیلک تھی
مغربی اناطولیہ میں بائزنطینی سرحد کے پاس عثمان نامی سردار کی۔ عثمانی سلطنت والے؟ جی ہاں، وہی۔ شروع میں یہ ایک معمولی سی ریاست تھی، لیکن عثمان اور اس کے بیٹوں پوتوں نے کمال ہوشیاری اور فوجی طاقت سے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھائی۔ انہوں نے نہ صرف دوسری بیلکوں کو ہرایا یا ساتھ ملایا، بلکہ بائزنطینی علاقوں پر بھی قبضہ کرتے گئے۔ اور یہی چھوٹی سی بیلک پھر عظیم سلطنت عثمانیہ بن گئی؟ بالکل۔ اگلی 2 صدیوں میں یہی ہوا کہ انہوں نے نہ صرف پورا اناطولیہ پھر سے متحد کیا، بلکہ دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک قائم کی۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سلطنت روم نے ایک طرح سے عثمانیوں کے لیے راستہ بنایا تھا؟ ایک لحاظ سے ہاں، بالکل کہا جا سکتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، سلطنت روم خود تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے اناطولیہ میں ترک اور اسلامی شناخت کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ صحیح۔ دوسرا، اس نے بائزنطینی سلطنت کو کافی کمزور کر دیا تھا، جس سے عثمانیوں کو مغرب میں پھیلنے میں آسانی ہوئی۔ تیسرا، اس نے ایک انتظامی اور فوجی ڈھانچہ بنایا تھا، جس کے کچھ طریقے شاید عثمانیوں نے بھی اپنائے ہوں۔ اور وہ تجارت والی بات، کارواں سرائے؟ ہاں، تجارت پر زور دینے کی روایت، کارواں سرایوں کا نظام، یہ بھی عثمانیوں نے جاری رکھا اور بڑھایا۔ تو سلطنت روم کا زوال ایک دور کا خاتمہ تو تھا، لیکن یہ ایک نئے اور زیادہ بڑے دور کا آغاز بھی تھا۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات سمیٹیں، سلطنت روم 11ویں صدی میں بنی، عظیم سلجوکیوں سے الگ ہو کر۔ جی۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں عروج پر پہنچی، فوجی کامیابیوں، بندرگاہوں پر قبضے اور خاص طور پر تجارت اور کاروان سرایوں کی وجہ سے بالکل۔ اناطولیہ کے بڑے حصے کو متحد کیا، ایک اہم طاقت بنی۔ لیکن پھر چیلنجز آئے، صلیبی جنگیں، اور خاص طور پر 1243 میں منگولوں کے ہاتھوں کوسا داغ کی شکست، جو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ وہ منگولوں کے ماتحت ہو گئیں، کمزور ہوتی گئیں، اور آخرکار 1308 میں مسعود دوم کی موت کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ بالکل درست خلاصہ ہے، اور اس کا ورثہ، جیسا میں نے کہا، دوہرا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف خاتمہ، بے یقینی، تقسیم، لیکن دوسری طرف اس نے اناطولیہ کو مستقل طور پر ایک ترک وطن بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ بنیادیں ڈالیں جن پر عثمانیوں نے اپنی عظیم الشان عمارت کھڑی کی۔ اس نے ثابت کیا کہ اناطولیہ میں ایک مضبوط ترک ریاست بن سکتی ہے۔ جی، اور یہ سبق عثمانیوں نے اچھی طرح سیکھا۔ اور یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جی، کہ تاریخ کا پہیہ کیسے گھومتا ہے نا؟ ایک طاقتور سلطنت کا زوال بظاہر اختتام لگتا ہے، لیکن اکثر وہی زوال ایک نئی، شاید پہلے سے بھی بڑی طاقت کے لیے جگہ بنا دیتا ہے۔ سلطنت روم کا انجام، اور پھر وہیں سے عثمانیوں کا اٹھ کر دنیا پر چھا جانا، شاید اسی تاریخی عمل کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل، بہت